کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ سورہ اخلاص کے وہ معنی ہیں جو کہ کنونشنل طور پر ہمیں معلوم ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا سورہ اخلاص محض اللہ تعالیٰ کے ان معنوں تک ہی محدود ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خصوصی طور پہ اس کے وجود کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی آگاہی اور علم بھی دیتی ہے جس سے ہم اس کی ذات کے بارے میں ایک قرآنی اعتبار سے حقیقی تصور کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اس دوسری قسم میں ہم وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسم میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ کہاں پر موجود ہے، اور اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان 4 جہتوں سے ماورا ہے جن میں تمام خلقت مقید ہے، جس میں اسپیس یعنی جگہ، ٹائم یعنی وقت، لائٹ یعنی روشنی یا روشنی نہ ہو تو اندھیرا، اور لمٹ یعنی محدودیت۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن میں تمام خلقت اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، اور چونکہ اس نے ان سب کو خلق کیا ہے تو وہ اس سے ماورا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ ہم قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں کیا بیان کیا ہے۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جان سکتے کسی بھی لحاظ سے کہ اس کی ذات کیسی ہے اور کہاں پر ہے اور اس کے افعال کیا ہیں، اس بات کو قرآن کے ذریعے سوائے اللہ کے ہمیں اور کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص قرآن کی وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی توحید بیان کی ہے اور اپنی وحدانیت اور اپنی موجودگی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس طرح موجود ہے، یا اس کے اندر جو صفات ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہیں۔ اس کے جو کنونشنل معنی ہیں ان سے ہٹ کر ہم دیکھیں گے کہ قرآن مزید ہمیں اس کے بارے میں کیا آگاہی دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے قل هو اللہ احد، یعنی کہو اللہ احد ہے۔ احد کے معنی ایک کے بھی ہیں، اور احد کے معنی کسی ایسی چیز کے بے پناہ یونیک ہونے کے ہوتے ہیں کہ اس جیسی کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی باغ میں بیٹھا ہے تو اس کے ارد گرد درخت، پہاڑ، پھول، پودے، چرند پرند، حیوانات اگر موجود ہیں اور ان میں وہ انسان ایک ہی ہے، تو اس انسان کو اس وقت احد کے معنوں میں لیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر اور کوئی انسان نہیں ہے، وہ انسان صرف واحد ہے اور اس جیسا کوئی اور وہاں موجود نہیں۔ چیزیں تو ہیں، زندگی بھی ہے، لیکن انسان جیسی نہیں۔ تو ان معنوں میں جو چیز مکمل طور پر اپنے آپ میں یونیک ہوتی ہے اس کو قرآن کے معنوں میں احد لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ احد کے معنی ہیں کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ اتنی یونیک ہے، اتنی یکتا ہے، اتنی منفرد ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ میں بالکل ایک منفرد ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد ہے۔ صمد بہت اہمیت کا حامل یہاں پر لفظ ہے، کیونکہ جو صفت صمد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن میں صرف یہیں پر بیان ہوئی ہے، اور یہ جو ورڈ صمد ہے یہ اپنے روٹ ورڈ سمیت پورے قرآن میں پھر کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا، یہ صرف ایک دفعہ اسی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی بے نیازی کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفت غنی، اس کے بھی معنی بے نیاز کے ہیں، وہ کیوں نہیں استعمال کی؟ اللہ غنی کیوں نہیں کہا گیا یہاں پر، بلکہ اللہ الصمد کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود جو ہوتا ہے وہ 2 طریقوں سے موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر ہم مخلوق کی بات کریں،
ایک ہم اپنے آپ میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی موجودگی کے لیے بہت ساری دوسری چیزوں پر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی انسان ہے تو جسمانی طور پہ تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے ایک حد تک، کہ اس کا دل خود دھڑک رہا ہے، اس کا دماغ خود چل رہا ہے، چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، لیکن ان سب کے چلنے کے لیے وہ اپنی انوائرمنٹ پر، ہوا پر، کھانے پر، پانی پر، لوگوں پر، رشتوں پر انحصار کرتا ہے تاکہ اس کی جسمانی اور اس کے روحانی یا اس کے ایموشنل تقاضے پورے ہو سکیں. اس کے برخلاف صفت سمجھ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے ہونے میں بھی سیلف سفیشینٹ یعنی بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایموشنل ویز میں یا اپنے صفاتی ویز میں بھی خود پر ہی انحصار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مٹیریلی یا نان مٹیریلی کسی بھی چیز کے اوپر اللہ کی کسی بھی قسم کی محتاجگی نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت سمدیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، کیونکہ صفت غنی کے معنوں میں وہ مٹیریل بے نیازی میں آتا ہے کہ ریسورسز کے معاملے میں یا اسباب کے معاملے میں وہ بے نیاز ہے. لیکن صفت سمد میں اللہ تعالیٰ اسباب سے بھی بے نیاز ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے یعنی حی القیوم ہونے کے لیے بھی وہ اپنے آپ پر ہی اس کا انحصار ہے. وہ کسی پر بھی اس کا ذرہ برابر بھی اس کا کسی اور پر کسی قسم کا کوئی انحصار نہیں ہے. تیسری آیت ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. یہاں پر جو ورڈ پیدا ہے وہ خلقت کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس پیدائش کے سینس میں ہے جس پیدائش کے سینس میں انسانوں کے ہاں پیدائش کو لیا جاتا ہے یا مخلوق میں پیدائش کو لیا جاتا ہے. کوئی بھی نسل اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے پیدائش کے عمل کا وہ اپناتی ہے، اس کے تحت ہی وہ نسل برقرار رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے آپ کو بیان کیا ہے کہ خدائی نہ تو اس کو وراثت میں ملی ہے نہ اس نے کسی کو وراثت میں خدائی دینی ہے. تو اپنے آپ کو بڑھانے کا جو ریزن ہوتا ہے کسی انسان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی وراثت یا اپنی نالج یا اپنا حسب نسب آگے منتقل کرنا ہوتا ہے، یا نسل انسانی کو لیں تو انسانی نسل نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کمی بیشی اس چیز میں ہوتی ہے کسی چیز کو اس وقت بڑھایا یا گھٹایا جاتا ہے جب وہ پرفیکٹ نہ ہو. اللہ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے، اس لیے اس کو نہ اولاد کی حاجت ہے اور نہ یہ سوچ کہ اس کو کسی اور نے پیدا کیا، کیونکہ اگر کوئی اور اس کو پیدا کرتا تو پھر خدا نہیں ہوتا بلکہ اس کو پیدا کرنے والا خدا بن جاتا، اور اس طرح ہی سائیکل چلتا رہتا. اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں آگاہی دے چکے ہیں کہ کیسے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ خالق کا خالق کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر جو احد استعمال ہوا ہے اب وہ پہلے والے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اگر آپ عربی گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے والے آیت میں جو احد کے معنی استعمال ہوئے تھے وہ یکتا یعنی بالکل ایک ایسی ذات جو کہ اپنے آپ میں بالکل یونیک ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں. اور یہاں پر جو احد کے معنی ہیں وہ کوئی کے ہیں، یعنی جس کو انگلش میں اینی آپ کہیں گے تو کوئی، اور کفوون کے معنی ہیں کہ اس کی برابری کا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کی برابری بھی کر سکے. یعنی یہ اس سینس میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں تو بالکل یونیک ہے، بالکل یکتا ہے، کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ میں خود ہی سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، کسی کی ان کو کسی بھی قسم کی ذرہ برابر بھی محتاجگی نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ کو نہ وراثت دینی ہے نہ اس نے یہ وراثت کسی سے پائی ہے. تو ان تمام معنوں کو اگر ہم یکجا کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایکویلنٹ کوئی بھی ذات نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کفوا احد ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسی ذات
जो उसके बराबरी भी कर सके। तो हो सकता है इंसान ये सोचे या कोई भी मखलूक ये सोचे कि अल्लाह से बिल्कुल अल्लाह जैसी सिफात या अल्लाह जैसी काबिलियत के साथ कोई दूसरी ज़ात मौजूद हो तो वो भी शायद खुदा हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया कि कोई ऐसी ज़ात, कोई ऐसी मखलूक मौजूद ही नहीं है जो किसी भी वे में खुदा के इक्वलेंट हो सके। तो इस तरीके से कुफुवन अहद का मतलब है कि कोई भी ऐसी ज़ात मौजूद नहीं है जिसको हम बराबरी की सतह पर ले आए अल्लाह ताला के साथ। तो ये वो पैगाम है कुरान का, जिसके तहत कुरान ने हमें बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे अल्फाज में समझा दिया है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक बहुत मुनफरिद ज़ात है। चूँकि वो एक इंतहाई मुनफरिद ज़ात है तो हम उसके बारे में नहीं जानते कि वो कौन सी ज़ात है। वो ऐसी ज़ात है जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, अपने किसी भी मामले को लेकर या अपने आप को लेकर। और तीसरा ये कि उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है, उसको कोई पैदाइश का या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जैसा कि कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके यहाँ औलाद कैसे हो कि उसकी कोई साहिबा ही नहीं। साहिबा के मायने यहाँ पर इन्हीं सेंस में लिए गए हैं कि उसके इक्वलेंट कोई भी ऐसी एंटिटी ही नहीं है जिसको आप बीवी या ज़ौजा या उसके जोड़े के रूप में सोच सकें, तो उसका जोड़ है ही नहीं। तो ये कुरान का नुक्ता नज़र है अल्लाह ताला की जो ज़ात है, ज़ात इलाही जो है उसके लिए। इसके अलावा पूरे कुरान में आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर कोई भी आयत नहीं मिलेगी। फिर सिफात ही सिफात हैं। तो ज़ात की हद तक हम अल्लाह ताला को बस इतना ही समझ सकते हैं कि अल्लाह, जब हम कहते हैं खुदा, तो वो एक ऐसी ज़ात है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए संजीदगी के साथ कि हमने उसके हवाले से जो कुछ भी अपने अकायद और चीज़ें बना रखी हैं वो हमारे अपने बनाए हुए अकायद हो सकते हैं अगर वो इन 4 बातों से मेल नहीं खाते। क्योंकि कुरान ने ये वो 4 बुनियादें रख दी हैं कि इन बुनियादों पर जो ज़ात पूरी उतरती है वो खुदा है, और जो भी इन पे पूरी नहीं उतरती, अगर आप उसको खुदा या खुदा जैसे इख्तियारात का हामिल समझते हैं तो आप बहुत बड़े शिर्क और जुल्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली किस्त में अब हम अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में देखेंगे कि अल्लाह की वो कौन सी सिफ़ात हैं जिनसे हमें उसकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। शुक्रिया।